آج ہم خیرپور ناتھن شاہ آئے ہیں۔ میرے ساتھ ہمارے حکومت پاکستان سندھ کے ترجمان راجہ خلیق الزمان انصاری، ہمارے حیدرآباد ڈویژن کے جنرل سیکرٹری راجہ غضنفر، ہماری ایم پی اے سابق ایم پی اے سورت تھیبو صاحبہ، جو انہوں نے ہمارا خیرپور ناتھن شاہ شہر میں جب ہم پہنچے خیر مقدم کیا، استقبال کیا۔ اور اس وقت ہم نثار بلوچ صاحب جو مسلم لیگ نون کے دادو کے رہنما ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ کے جنرل سیکرٹری مقدس بنڈ صاحب، ہمارے ڈسٹرکٹ دادو کے انفارمیشن سیکرٹری آصف راجپت صاحب، ہمارے ڈسٹرکٹ جام شوروں کے صدر عزیز راجپوت صاحب، نثار چانڈیو صاحب، ہمارے مائنارٹی ونگ سندھ کے سینئر نائب صدر وشال پلیانی صاحب، اور باقی جو ہمارے مقامی یہاں کے رہنما ہیں، میرے ساتھ باقی دوست آئے ہیں، عالم خاسکلی صاحب۔ ہم آج جا رہے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ ضلع دادو کے جو صدر ہیں الطاف عباسی صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، ان کی تعزیت کے لیے ہم سارا یہ پارٹی کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے۔ ان کے بھائی سے جو انتقال ہوا ہے اس پہ تعزیت اور افسوس کا اظہار کریں گے، اور اس کے بعد اس طرح خیرپور ناتھن شاہ میں سورت تھیبو صاحبہ نے اور نثار بلوچ صاحب نے سوالیانہ استقبال کیا، اور خیرپور ناتھن شاہ کے شہریوں نے، پارٹی کے ورکر نے، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور آج شام کو ہم ہمارے مقدس بنڈ صاحب ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری اور ہماری زائدہ بنڈ صاحبہ جو ہماری لیڈیز ریاست کی صدر ہے، ان کے ہاؤس پہ جائیں گے، اور انہوں نے استقبالیہ رکھا ہے، اور ہم ورکر سے ملیں گے۔ اور آج ہم خیرپور ناتھن شاہ کی دھرتی پہ، سندھ کی دھرتی پہ یہ عزم کرتے ہیں کہ سندھ کی خوشحالی، ترقی، پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے مسلم لیگ نون کی قیادت، ہمارے قائد نواز شریف صاحب، ہمارے وزیر شہباز شریف صاحب دن رات ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشی طور پہ پاکستان اب مضبوط ہو گیا ہے، وہ مزید ہوگا، جس طرح سفارتی حوالے سے جو ہم تناؤ ہو گئے تھے 2022 سے پہلے، آج ہمیں سپر پاور امریکہ، باقی ہمارے دوست ممالک، چائنا، سعودی عرب، آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ملیشیا گئے ہیں، اور یہ جو قدم ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا یا ان کے جو اقدامات ہیں، اس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، اور سب سے بڑی جو کامیابی اس حکومت کو اللہ نے دی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو کامیابی ملی ہے، اور جس کا سہرا جاتا ہے ہمارے فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو، جو ہمارے دشمن کو ہم نے شکست دی ہے معرکہ حق میں، اور جو مودی کا تکبر توڑا، مودی کے غرور کو خاک میں ملایا، ان کے آپریشن سندور کو خاک میں ملایا۔ یہ کریڈٹ ہماری افواج کو جاتا ہے، ہمارے شاہینوں کو جاتا ہے، ہمارے فورسز کو جاتا ہے، اور اس کی قیادت ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے کی، اور ان کی صلاحیتوں سے، ان کی حکمت عملی سے یہ جنگ ہم نے جیتی ہے۔ اور جب جنگوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو پھر قوموں کا وقار بھی بحال ہوتا ہے، قوموں کا وقار میں، عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، جس طرح دنیا بھر میں ہمارے پاکستان کا کھویا ہوا مقام ہمیں واپس آئے۔ تو یہ ایک محنت ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی، اور ان کی مشترکہ کوششیں ہیں، اور ان مشترکہ کوششوں سے، کاوشوں سے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے۔ آج پاکستان دنیا میں اہم رول ادا کر رہا ہے امن کے لیے، جنگوں کے خاتمے کے لیے، نفرتوں کے خاتمے کے لیے۔ جس طرح آپ نے دیکھا، صرف ہم نے بھارت کو تو شکست دی، اس کے بعد اسرائیل جو ایک دہشت گرد، ایک ظالمانہ کارروائیاں، جو انسانی المیہ جنہوں نے جنم دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائیوں کا، بچوں کا، بیٹیوں کا، بزرگوں کا خون بہایا ہے، ظلم اور زیادتی کا جو دور وہاں شروع ہوا، اس کے خاتمے کے لیے، وہاں فلسطینیوں کو اپنی حق حاکمیت کے لیے
وہاں پہ امن کے لیے جو وزیر اعظم کی کوششیں ہیں اور جو ہمارے اسلامی ممالک کی کوششیں ہیں اور امریکہ نے جو ایک 20 نکاتی پروگرام بھی دیا ہے، تو اگر اس سے فلسطینیوں کا مقام جو وہ چاہتے ہیں، جو کہ قدرات جو چاہتے ہیں، جو ان کو ان کا وجود وہ چاہتے ہیں وہ ملتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں خون ریزی بند ہوتی ہے، تو یہ امن کا صحرا پوری اسلامی دنیا کو، ان ممالک کو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جو اسرائیل ایک ظالمانہ کارروائیاں اسلامی ملکوں کے خلاف، ایران کے خلاف جب انہوں نے جنگ مسلط کی، اس جنگ بندی کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، اور پاکستان کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں بڑا جو اس خطے میں ایک خون ریزی ہونی جو اس کی روک تھام ہوگی. تو اسی لیے آپ نے دیکھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو امریکہ کا دورہ تھا وہ ایک کامیاب دورہ ہوا. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا دورہ ان کے ساتھ تھا، وہ بھی کامیاب رہا. اس سے پہلے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب امریکہ میں گئے. ایک سپر پاور نے ہمارے پہلی دفعہ ایک فیلڈ مارشل کو، ہمارے آرمی چیف کو جو عزت دی، تو یہ ہماری 25 کروڑ عوام کی عزت ہے. یہ 25 کروڑ عوام کو یہ اعزاز ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم جو ہماری حکومت ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، جس طرح پہلے بھی ہماری حکومتوں میں کامیابی، جب بھی نواز شریف صاحب کا دور آیا بے روزگاری کا خاتمہ ہوا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، سی پیک جیسے عظیم منصوبے بنے. تو مسلم لیگ نون کی قیادت جب بھی آتی ہے پاکستان کو ترقی کا پہیہ چلتا ہے، پاکستان میں خوشحالی کا پہیہ چلتا ہے. تو یہ کریڈٹ ہماری قیادت کو جاتا ہے. تو میں راجہ انصاری صاحب کو گزارش کروں گا وہ آپ کے سامنے کچھ اپنے اظہار موقف رکھے، اور اس کے بعد آپ کے سوالات کا ہم جواب دیں گے. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو خیر پور ناتھن شاہ کی تمام پریس کے ساتھیوں کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ تشریف لائے ہیں. آپ کے نالج میں ہوگا کہ کس طرح سے اس وقت ملک کو، جہاں پہ ایک طرف بڑی فتوحات لے رہے ہیں ہم انٹرنیشنلی، بین الاقوامی طور پر، جہاں پہ محترم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل جناب حافظ عاصم منیر صاحب جس طرح سے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا، امریکہ کے اندر جس طرح ان کا ویلکم ہوا، پوری دنیا میں مرکز نگاہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے، پاکستانیت کو تقویت ملنی چاہیے. بھارت ہمیں ایک بار پھر للکار رہا ہے، لیکن افسوس کہ ایک بار پھر پاکستان کو صوبائیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، لسانیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اگر پنجاب کے عوام کے حق میں بات کر رہی ہیں، اپنے پنجاب کے صوبے کی بات کر رہی ہیں، وہاں کی خوشحالی کی بات کر رہی ہیں، وہاں کی ترقی کی بات کر رہی ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی صوبے کے خلاف بات کر رہی ہیں. لہٰذا پیپلز پارٹی کے جو یہاں کے اکابرین ہیں، جس طرح سے انہوں نے اس کو صوبائیت کا رنگ دیا ہے، جس طرح یہاں پہ سندھ کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک بار پھر میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سندھ کے روڈوں کا حالت دیکھ لیں، سندھ کے رستوں کی حالت دیکھ لیں، سندھ کے گاؤں اور دیہات کی حالت دیکھ لیں، سندھ کے جو سب سے بڑا شہر دارالحکومت کراچی کی حالت دیکھ لیں، لاڑکانہ کی حالت دیکھ لیں، خود نواب شاہ کی حالت دیکھ لیں، آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک خطرناک بات ہے خود پیپلز پارٹی کے لیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی قومی جماعت ہے، مسلم لیگ نون قومی جماعت ہے. ہم صوبائیت کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. ہاں، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ چونکہ وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے پنجاب کے عوام کے حق میں بات کی ہے. صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو چاہیے کہ وہ بھی صوبہ سندھ کے عوام کے حق میں بات کریں، صرف بات نہ کریں. جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب میں کام کر کے دکھا رہی ہیں، آپ بھی سندھ میں کام کر کے دکھائیں. آپ ہمارے مرکز میں اتحادی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. جمہوریت کے لیے ہم دونوں جماعتوں نے مل کے قربانیاں دی ہیں. آئیں مل کر پاکستان کو مضبوط کریں، وفاق کو مضبوط کریں، پاکستان کی تمام اکائیوں کو ترقی دیں. یہ لسانیت کی بات کرنا، صوبائیت کی بات کرنا، یہ آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتا. لہٰذا ہم یہ محبت کا پیغام لے کے نکلے ہیں، پورے سندھ میں جا رہے ہیں. پچھلے ہفتے ہم میرپور خاص میں تھے، آج ہم دادو میڑ کین شاہ کے اندر ہیں. ہم بنیادی طور پر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سندھ کے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں. اور محترم وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کا یہ مشن ہے، یہ ان کا ویژن ہے
کہ ہم سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر مشکل گھڑی میں. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ایک دور تھا کالا باغ ڈیم کا نعرہ لگا. محترم نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, انہوں نے کہا جب تک سندھ راضی نہیں ہوگا کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. ابھی تازہ نہروں کا معاملہ ہوا, کونسل آف کامن انٹرسٹ میں مسلم لیگ نون کے 5 اراکین تھے, ان کی اکثریت تھی, لیکن انہوں نے سندھ کے حق میں رائے دی اور سندھ کے حق میں ووٹ دے کر اس بات کو بھی اس سے جوڑ دیا کہ جب تک صوبے متفق نہیں ہوں گے کوئی نہریں نہیں نکلیں گی دریائے سندھ سے. تو آنے والے دنوں میں بھی محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, ہمارے پارٹی کے قائد میاں نواز شریف صاحب, ان کا یہ پیغام ہے سندھ کے عوام کے لیے کہ ہم سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم کبھی بھی سندھ کے عوام کے خلاف یا ان کی رائے اور مرضی کے خلاف کبھی بھی کوئی اقدام نہیں کریں گے. تو لہٰذا اس بات کو ہوا نہیں دینی چاہیے کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ نے کوئی تقریر میں بات کر لی, آپ تقریر کی بات کو پکڑ کے بیٹھ گئے. اس بات کو نہیں پکڑا جب انہوں نے کہا کہ اگر آپ سندھ کے لیے کام کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ پیغام جو محبت کا پیغام ہے وہی پیپلز پارٹی کی طرف ایک دفعہ پھر محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ان کی قیادت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے جو یہاں پہ ان کے ترجمان ہیں یا جو صوبائی وزراء ہیں, جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف, یہ ان کو زیب نہیں دیتی. بہت شکریہ.